बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला आपके सामने रखना है और अमूमी मसला है कि लोग निकाह कर लेते हैं और निकाह करने के बाद कई कई सालों तक रुखसती नहीं होती, रुखसती में ताख़ीर करते हैं। तो इसके हवाले से शरई हैसियत इसका शरई मसला क्या है। याद रखें, मैंने दूसरे क्लिप के अंदर निकाह के 5 हुक्म बयान किए हैं कि फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और मकरूह और हराम। तो उनमें से जो फ़र्ज़ और वाजिब मैंने बयान किया है कि अगर निकाह फ़र्ज़ था, वाजिब था, तो ऐसी सूरत में अगर निकाह हुआ है तो फिर या ज़ाहिर बात है ताख़ीर करना नहायत क़बीह अमर होगा और नहायत बुरा अमल होगा और गुनाह भी होगा। तो लिहाजा जब निकाह हुआ तो निकाह के बाद फ़ौरन रुखसती ये सिलसिले हो जाने चाहिए, वगरना इस दौरान जितनी भी देर करेंगे, अगर कोई खुदा न खास्ता बेहरारवी का शिकार हो गए तो जहाँ पर ये बेहरारवी का शिकार होने वालों पर वबाल और अजाब होगा, तो उनके सरपरस्तों पर भी जिन्होंने ताख़ीर की थी वो भी इस वबाल से खाली नहीं रहेंगे, वो भी इसके ज़िम्मेदार होंगे, उन पर भी वबाल पड़ेगा, गुनाह पड़ेगा। हाँ, अगर निकाह सुन्नत के दर्जे में था और निकाह किया था तो फिर ऐसी सूरत में चूंकि इमरजेंसी के हालात तो नहीं हैं, लिहाजा अगर इंतज़ामी कुछ मसाइल हैं, मामलात हैं, उनको निपटाना है, कोई घर तैयार नहीं है, कुछ और इस तरह के इंतज़ामी ज़रूरी मसाइल हैं, उनकी वजह से ताख़ीर की जा रही है, तो ताख़ीर की गुंजाइश होगी। अब ये ताख़ीर की गुंजाइश तो है, लेकिन फिर भी गैर औला है, यानी क्योंकि ये ख़तरा मफ़ासिद का यहाँ भी रहता है। तो एक तो ये, दूसरा ये भी है कि देखें, जब एक आदमी का निकाह हो जाता है तो वहाँ पर हदीस के अंदर ये आया कि अगर उसकी नज़र बहक जाती है तो उसको अपने अहलिया की तरफ, बीवी की तरफ रुजू करने का कहा गया है हदीस के अंदर। आप अलैहिस्सलाम ने ये तरतीब बताई है। अब जिसका निकाह भी हो गया और निकाह होने के बाद फिर भी उसके चूंकि मामलात अगर इस तरह के हैं, तो अगर ऐसी सूरत पेश आती है तो वो कहाँ रुजू करेगा, बावजूद यानी वो शादीशुदा होने के। इसी तरह जो है मोहसिन के 4 माने आते हैं। एक माना शादीशुदा का, यानी अगर कोई खुदा न खास्ता बदकारी कर बैठे और शादीशुदा हो तो उसके लिए फिर रजम की सज़ा है, और अगर गैर शादीशुदा हो तो कोड़े हैं। तो अब एक आदमी यहाँ पर शादीशुदा भी है लेकिन रुखसती वो मामलात नहीं हुए, और वह इस दौरान अगर कोई ऐसी हरकत कर बैठता है, तो आप बताएं, वो शादीशुदा होकर भी चूंकि वो जिस वजह से उसको रजम किया जा रहा था, तो वो शादीशुदा होना तो शादीशुदा तो है, लेकिन इसके बावजूद वो गोया शादीशुदा होकर भी गैर शादीशुदा की तरतीब पर चल रहा था। तो अब वो उसको मुहसिन शुमार करें या क्या तरतीब उसकी करें। इसी तरह आप देखें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी सरकारी फ़ौजियों के लिए ये तरतीब रखी थी एक ख़ास वाक़ये के बाद, कि हर फ़ौजी को 4 महीने के बाद लाज़िमन छुट्टी दी जाती थी कि वो अपने घर जाए, ख़ासकर जो यानी मतलब जो है वो शादी वग़ैरह वाला होता था। तो अब उसको 4 महीने के बाद लाज़िमन उसको छुट्टी दी जाती थी। तो यहाँ साला साल इंतज़ार, तो ये जो फुक़हा इजाज़त भी देते हैं तो वो कहते हैं कि फिर ये कोशिश ये की जाए कि ये इंतज़ार 4 महीने से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर हालात साज़गार हैं बिल्कुल, और कोई वाक़ई मजबूरियाँ और माज़ूरियाँ हैं, शरई एतबार से कोई आज़ार हैं और सुन्नत के दर्जे में निकाह है, तो कहते हैं 4 से ज़्यादा भी गुंजाइश है, लेकिन बेहतर नहीं है। ये बात पहले से ज़हन में रखनी चाहिए। अरबों के यहाँ अगर इंतज़ार होता भी था तो वो ये कि सिर्फ़ लड़की नाबालिग़ा है, तो ऐसी सूरत में यानी क़ाबिल जिमा और मिलाप तो ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो इंतज़ार करते थे, और जब वो उस काबिल हो जाते तो फिर उसके बाद उनका रुखसती वाला सिलसिला हो जाता था। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह देखें, जैसे कि 7 साल की उम्र में हुआ है और रुखसती 9 साल में हो ही गई थी, और फुक़हा भी यही तरतीब बताते हैं कि काबिल यानी जिमा की सूरत में उसकी रुखसती हो जानी चाहिए। अच्छा, इसी तरह उमूमन जो लोग निकाह पहले कर लेते हैं उसके बाद फिर जो है कि देर तक रुखसतियाँ नहीं होती, तो आम तौर पर हम दरमियान में देखते हैं कि कई ऐसे गिले शिकवे पैदा हो जाते हैं और नौबत तलाक और खुला तक जा पहुँचती है। कई ऐसे खुले होते हैं कि जिनमें रुखसती से पहले खुले लिए जा रहे होते हैं, और निकाह हो चुके तो फिर दोनों ख़ानदान एक दूसरे को अदालतों में घसीटते रहते हैं।
اسی طرح کچھ لوگ ایسے معاملات میں چور راستے بھی اختیار کرتے ہیں، اور چور راستے اختیار کرتے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے تو اس کی منقوحہ ہے، لیکن عرف و عادت کے لحاظ سے اس کو بہت برا اور معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یہ ایک درمیان میں اور ڈرامے اس طرح کے سلسلے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان چور راستوں کے ذریعے سے بھی یعنی وہ امید والی ہو جاتی ہے، حمل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اسقاط کے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو پھر اسقاط والا سلسلہ تو پھر جب رخصتی ہوتی ہے تو رخصتی کے بعد عموماً چونکہ معاملات پہلے سے چل رہے تھے تو 2-4 مہینوں کے بعد جب کوئی یعنی سلسلہ ہو گیا بچے کی پیدائش، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی رخصتی 2-4 مہینے پہلے ہوئی اور یہ معاملہ ہو گیا، کیوں ہوا، کیسے ہو گیا، تو یہ ایک اور عذاب بن جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ اسی طرح بعض یہ بھی ایک عجیب سی معاملات ہوتے ہیں کہ بعض لوگ دودھ پیتی بچیوں کے نکاح کر بیٹھتے ہیں، کئی لوگوں نے اس طرح کے مسائل پوچھے، خاص کر ہماری پٹھان برادری کے اندر اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے، تو وہاں پھر جوانی کے وقت میں جا کے پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بسا اوقات، تو پھر نکاح فسخ کرنا، خیار بلوغ، جیسے بچی بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے پر اس کو جو خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں فقہاء احناف کے ہاں جو ہے وہ خاص طور پر جب نکاح باپ نے یا دادا نے کروایا ہو اور ذاتی مفاد نہ ہو اس کا، تو ایسی صورت میں نکاح لازم ہو جاتا ہے، پھر تو اس کو بچی بھی بالغ ہونے پر فاسد نہیں کر سکتی، منسوخ نہیں کر سکتی، تو کینسل نہیں کر سکتی، پھر ایسی صورت میں اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھیں کہ ایجاب قبول ہو کر بیوی اس کی بن چکی ہوتی ہے، اور پھر جب بیوی بن چکی ہے تو ادھر سے روایات وہ بھی متوجہ ہو جاتی ہیں کہ جب خاوند اس کو بلاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ تنور پر بھی اگر ہے تو وہ لبیک کہے، اور اگر وہ اس کے مدعو کرنے پر بھی نہ آئے تو پھر ایسی صورت میں پوری شب جو ہے وہ لعنت اور اللہ کے غضب کے مستحق رہتی ہے، سزاوار رہتی ہے، وہ نافرمان شمار ہوتی ہے، ناشزہ ہوتی ہے فقہ کی روح سے ایسی صورت میں۔ اور یہاں بھی دیکھیں کہ وہ نکاح ہو چکا، اس کی شرعن بیوی ہے، لیکن رکاوٹیں راستے میں سسرال کی اور سارے معاملات کی ہوتی ہیں، اور ایسی صورت میں اس کا تداعی یعنی کی صورت جو ہے بلانے کی، مدعو کی، وہ ظاہری بھی بنتی ہے اور باطنی تو بنی ہوتی ہے اس طرح کے سلسلے، اور درمیان میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو کیا حدیثیں وہاں اگر متوجہ ہوتی ہیں اس پر تو یہاں متوجہ نہیں ہوگی، یہاں وہ حدیثیں متوجہ نہیں ہوگی، اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اسی طرح اس دوران اگر قدم پھسلتے ہیں تو صاف ہے روایات میں کہ اس کا وبال جیسے اس پر پڑے گا ایسے ان پر بھی پڑے گا، جو ذمہ دار ہیں اس کے ان پر بھی پڑے گا، جو رکاوٹیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو تاخیر کر رہے ہیں بلا وجہ۔ اور اسی طرح نکاح کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں جیسے آیا وہ یہاں پر فوت ہے، وہ مقصود کیا ہے یہاں پر، مقاصد فوت ہیں، مثلا مقاصد میں سے کیا ہے، اغض للبصر، کہ یہ بدنگاہی سے حفاظت ہو جائے، نہیں ہوتی، ظاہر بات ہے صرف نکاح سے تو بدنگاہی سے حفاظت نہیں ہوگی نا۔ اسی طرح احسن للفرج، شرمگاہوں کی حفاظت، وہ بھی صرف نکاح سے تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح آدھا ایمان ہے، نصف الایمان، تو نصف ایمان کس طرح بچے گا کہ پیٹ اور شہوت کے سلسلوں سے ایمان تباہ ہوتا ہے، شہوت کے سلسلے اس حوالے سے کنٹرول میں تب آئیں گے، محض نکاح کے ساتھ تو نہیں آتے، تو یہاں پھر بھی مقصود حاصل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح عفت اور پاک دامنی اور طہارت، کہ جو چاہتا ہے اللہ سے پاک صاف ہو کر ملے تو نکاح کرے، تو کس طرح پاک صاف ہوگا، صرف نکاح سے ہی تو پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مودۃ و رحمہ، قرآن نے کہا یہ تمہارے لیے مودت اور رحمت ہے، نکاح کا سلسلہ، سسرالی سلسلہ، تو مودت اور رحمت کس طرح ہوگی، جب یہ اکٹھے ہوں گے تب جا کے مودت اور رحمت کے سلسلے ہوں گے، اور محض نکاح کے ساتھ مودت اور رحمت کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں گے نکاح کے جتنے بھی مقاصد شریعت نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے نا، تو وہ آپ کو صرف نکاح کے ساتھ حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ نکاح کے بعد عملی جو زندگی ہوگی اجتماع کی، ملاپ کی، وہ زندگی، اس میں یہ سارے مستقبل میں جا کے حاصل ہوں گے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ نئی نسل کا سلسلہ وہ بھی تبھی ہوگا نا کہ جب نکاح کے بعد، محض نکاح کے ساتھ تو نہیں ہوتا وہ بھی۔ تو جتنے بھی مقاصد آپ دیکھیں گے وہ نکاح کے ساتھ نہیں بلکہ نکاح کے بعد لوازمات کے ساتھ وہ کیا ہیں، وابستہ ہیں، اور یہاں ان سے بھی تاخیر ہو رہی ہے، گویا نکاح کے اصل مقاصد ہی فوت ہیں ابھی تک۔ تو یہ ساری ترتیبیں ہیں۔ بہرحال یہ تو ہوگی مختصر سی بحث اس حوالے سے۔ اب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں چٹ نکاح اور فٹ رخصتی ہو جائے، بلوغت کے بعد جا کے، بلوغت سے پہلے بھی نہیں۔ تو صرف اس سے قبل اگر نسبت قائم بھی کرنی ہے تو صرف منگنی پر گزارا کیا جائے،
باقی نکاح کی طرف ان ترتیبات کی طرف نہ جائے کہ آدمی اس کے بعد جو ہے کہ سلسلہ لگا رہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا نکاح، جیسے ہم کہتے ہیں نا جنازہ، تو جنازہ شروع سے اگر لیٹ کر کے رکھ دیا ہے تو وہ بھی برا ہے، زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب جنازہ پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد قبر میں اس کو نہ ڈالا جائے مردے کو، حالانکہ جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو فوراً قبر کی طرف لے جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو تاخیر کی جا رہی ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ کیا برا ہے۔ اور جب قبر میں رکھ کے اوپر ایک پتھر چھوڑ دیا جائے اور پتھر آخری نہ رکھا جائے تو یہ پھر اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ دیکھ لیں جتنا جتنا یعنی معاملہ آگے کو جاتا ہے تو اتنا اس کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب آخر میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دوران اگر نکاح ہو گیا اور وہ اپنے میکہ میں ہی رہ رہی ہے عورت، تو اس کا خرچہ کس پر ہوگا؟ اگر یہاں تاخیر خاوند کی وجہ سے ہو رہی ہے یا بیوی کی طرف سے ہو رہی ہے، بیوی والوں یعنی لڑکی والوں کی طرف سے، لیکن جائز عذر ہے، معقول عذر ہے، تو پھر ایسی صورت میں خاوند کے اوپر اس کے نان نفقہ سکنا، رہائش، پوشاک وغیرہ، لباس، کھانا پینا، یہ اس پر آ سکتے ہیں خرچے خاوند کے اوپر۔ لیکن اگر یہ تاخیر صرف لڑکی والوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور تاخیر کوئی معقول اور مشروع درجہ بھی نہیں ہے، خام خواہ کی تاخیر کر رہے ہیں، تو گویا یہ وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، تو اب خرچہ خاوند پر نہیں آئے گا بلکہ انہی پر رہے گا، وہی والدین اس کا اخراجات کریں گے جب تک کہ اس کی رخصتی نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔